کا کینسر ڈاکٹر صاحب ہمارے اسٹاف اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں، کولوریکٹل اور جنرل سرجن ڈاکٹر سرفراز خان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم وقفے سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ جی وہ کون سے لوگ ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے مسز فاروقی نے بڑا اچھا سوال کیا تھا، بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن تھا ان کا اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا۔ ان کے دو سوالات تھے، انہوں نے پوچھا تھا کہ کب جو ہے وہ کون سی علامات ہیں وہ ایسے کون سے ریڈ فلیگ سمپٹمس ہیں جب ہمارے ناظرین کو یا ہمارے سامعین جو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے کہ انہیں شک ہو کہ جی ڈر ہو کینسر کا۔ اور دوسرا ان کا سوال تھا جین سے ریلیٹڈ کوئی اسکریننگ یا یہ، تو ان کا پہلے جواب دیجیے پھر آگے بات چلیں۔ جی ڈاکٹر صاحب بالکل مسز فاروقی نے بڑا اہم سوال کیے ہیں اور بڑے انٹرسٹنگ بھی سوال ہیں یہ جو ایک کامن آدمی کے ذہن میں بھی آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو کانسٹیپیشن ہے اور ڈائریا اگر ہے تو وہ کس طرح وہ مطلب کیا اس کی اپروچ ہونی چاہیے، تو اس میں اس کا جواب بالکل آسان ہے یہ کہ ایک آدمی ہے یا کوئی شخص ہے جس کو کرونک کانسٹیپیشن ہے اور وہ کہتا ہے جی میں پوری لائف ہی مجھے کانسٹیپیشن رہی ہے اور میں یوز کرتا رہا ہوں لیگزیٹیو اور میرے باول موشن تب آتے ہیں اور باقی میرے کوئی سمٹم نہیں ہے، کھاتا پیتا ہوں اچھی طرح ہوں، میرے ویٹ میں کوئی ریڈکشن نہیں ہے، مجھے کوئی ٹائرڈنس فیل نہیں ہوتی، تو اس میں ہم زیادہ وری نہیں کریں گے۔ ایک تو ایج کا فیکٹر دیکھیں گے کہ اس کی ایج کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کھا پی رہے ہیں، بالکل باول موشن ٹھیک تھے اور اس کو سڈنلی اس نے نوٹس کیا کہ ود ان اے ویکس اور 2-3 ویک سے اس کے باول موشن نہیں ہوتے، اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو یہ پوائنٹ ہے جس میں اس کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور فوراً یہ جا کے بتانا چاہیے کہ میری باول کے اندر چینج آ گئی ہے، پہلے میرے نارمل باول موشن تھے لیکن اب مجھے کانسٹیپیشن ہے۔ تو اس میں پھر اس کو وہ جو ڈاکٹر ہیں پھر اس کو ان کے جو اپنے جی پی ہوں گے وہ ان کو اسپیشلسٹ کے پاس بھیجیں گے تاکہ ان کی انویسٹیگیشن کروائیں کہ ان کو ایسا کیوں ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے جیسے کہا کہ ڈائریا کے بارے میں بھی ایگزیکٹلی دا سیم آنسر کہ اگر ڈائریا ان کو ایک روٹین ان کی تھی کہ ان کو 2-3 موشن ہوتے ہیں دن میں، کوئی بھی شخص ہے وہ کہتا ہے جی مجھے 3-4 دفعہ میں جاتا ہوں، یہ میرا ایک روٹین ہے، میرا کوئی لائف سٹائل میں چینج نہیں ہے، میری کوئی اور مطلب کھانے پینے میں میرا کچھ نہیں ہے، بھوک میری ٹھیک ہے اور میں بالکل فٹ اور ہیلدی ہوں، تو اس میں اس کو اتنی وری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن ایک بندہ بالکل ٹھیک تھا، اس کے نارمل باول موشن تھے اور سڈنلی اس کو ڈائریا شروع ہو گیا اور ڈائریا بھی آن گوئنگ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ نا بعض اوقات گیسٹرو انٹرائٹس ہو گیا، کچھ دن کے لیے ڈائریا اور پھر ختم ہو گیا، لیکن ایک آدمی جو اس کو موشن بالکل ٹھیک تھے اور اس کو ڈائریا شروع ہو گیا تو اس میں پھر ہمیں ضرور اپنے ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے اور پھر ڈاکٹر اسپیشلسٹ کو بھیجیں گے، وہ پھر ان کی انویسٹیگیشن کریں گے اور تاکہ اس مضر بیماری کے بارے میں ایکسکلوڈ آؤٹ کر لیں اس کے پیس آف مائنڈ کے لیے کہ جن کو یہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب پھر میں بڑے اہم سوال کی طرف آؤں گا، یہ بھی بڑا زبردست انہوں نے کوشچن کیا ہے وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ یہ جینیٹکلی جو جینز ہیں اس کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے اور اس کے اندر کچھ جین آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں لیکن ان کی سیریز اور پیٹرن اتنا وہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہ آپ بالکل 100% کہہ سکیں کہ یہ جینیٹیکلی کیرنگ پرسن جو ہے اس کو مطلب وہ ہوگا، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آپ ہر پرسن کی جین کو چیک نہیں کر سکتے، وچ از اے ویری بگ انڈر ٹیکنگ منی وائز کاسٹ۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ جو یو کے اندر باول اسکریننگ کے اوپر جو ایکسپینڈیچر ہے وہ تقریباً 77.3 ملینز ہے پر ایئر گورنمنٹ اسپینڈ کر رہی ہے، تو جسٹ باول اسکریننگ بہت ایکسپینسو ہے۔ تو جینیٹیکلی تو اس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ٹو اسکرین دا ہول کمیونٹی وچ از ناٹ پاسبل، لیکن یس وی ہیو گاٹ اے سسٹم ان پلیس۔ وہ سسٹم یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ وی ہیو اے جینیٹک کلینکس ان یو کے ان NHS۔ یہ کولوریکٹل سرجن جن کو یہ وری ہے کہ اینی آف دیئر پیشنٹس از سسپیکٹڈ دیٹ ہز فیملی اور فیملی میں بھی کیا کلوز ریلیشن ہے، پھر اس کی ہم پوری جینیٹیکلی ٹری کو اس کو ایگزامن کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون سا فرسٹ ریلیشن جو ہے ان کا بلڈ ریلیشن جو ہے اس کو ہے اور اس کی جو ہے پھر ہم اس کو کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ رسک فیکٹر کتنا ہے، پھر ایسے لوگوں کو ہم جینیٹیکل کلینک میں بھیجتے ہیں۔ پھر جینیٹیکل کلینکس کے اندر ان کی پھر وہ کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے، وہ ان کی ساری جینز کو اور چیک کرتے ہیں اور ان کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اپنے سرویلنس پروگرام میں۔
اگر فیملی میں ان کے بہت زیادہ 2-3 جینز میں لگاتار یا فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں بہت زیادہ کامن جی کینسر. ایگزیکٹلی. ٹھیک. تو یہ سسٹم اویلیبل ہے اس کے لیے. ٹھیک. لیکن پن پوائنٹ ایگزیکٹلی آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ جین ہے اور اس پیشنٹ کو ہو سکتا ہے کینسر, یہ وہ تو ڈاکٹر صاحب کسی بھی کینسر کی نہیں ہے. جیسے بریسٹ کینسر کے لیے بروکاس جین اور کچھ جینز انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, لیکن کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ اگر ان لوگوں میں یہ پرٹیکولر جین ریکگنائز ہے تو ان میں ہی ہو. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں تو بہت زیادہ کامن ہے کینسر, تو لوگ جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ شامل ہوں اسکریننگ کے لیے. اچھا, یہاں ڈاکٹر صاحب میں مس فاروقی, ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل سے آپ کا جواب دیا, تو بس یہی ایڈوائز ہے تمام ناظرین سامعین کے لیے کہ اگر آپ کی فیملی میں کینسر کسی بھی قسم کا, چاہے وہ بریسٹ کینسر ہو, پراسٹیٹ کینسر ہو یا کولوریکٹل کینسر یا باؤل کینسر بہت زیادہ کامن ہے, اور فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں آپ کی نانی کو, دادی کو اور سب لوگوں کو اگر کینسر جو ہے بہت زیادہ کامن آ رہا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے جی پی سے رابطہ کر سکتی ہیں. ایسی اسپیشلسٹ سروسز ڈاکٹر صاحب نے بتایا, وہاں آپ کو ارلی اسکریننگ کے لیے بھی بھیجا جا سکتا ہے اور آپ کے ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں میں تھوڑا سا یہاں پوچھوں گا بہت ہی امپورٹنٹ سوال آپ سے. میں نے بھی اکثر یہ دیکھا کہ یہ جو اسکریننگ پروگرام ہے یہ تو اولڈ ایج میں ہے. جو باؤل کینسر کا جو ایف او بی ہے اور جو اسکریننگ پروگرام یہ تو شروع ہوتا ہے 60 سال کی عمر کے بعد. اگر کوئی ایسے ینگ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو اور ان کے ذہن میں یہ پریشانی ہو, تو ان کو تنگ کر رہی ہو کہ جی ہم تو بہت جیسے 30 ہیں یا 30 سے اندر کے لوگ ہیں, اور انہیں شک ہو کہ جی ہمارے کو باؤل کینسر تو نہیں ہے, یا ان کے اندر کوئی ایسی باؤل سمپٹمز موجود ہو رہے ہیں, بلیڈنگ یا کوئی ان کو, اور ذہنی ان پہ طور پر وہ پریشان ہو رہے ہیں, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ پھر کس طرح سے یہ ان کی اسکریننگ ہوتی ہے, ان کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ اگر ان کی فیملی کے اندر آلریڈی کینسر ہے, فادر ہیں, گرینڈ فادر ہیں, یہ گرینڈ مدر ہیں, اور ان لوگوں کو وری ہے, ینگ لوگوں کو, کہ کہیں مجھے تو کینسر نہیں ہو جائے گا یا مجھے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, اور وہ پھر یہ خواہش رکھنا چاہیں کہ کیا ان کو اسکریننگ پروگرام میں انکلوڈ کر لیں گے, یہی آپ کا سوال ہے نا؟ جی جی. تو اس کے اوپر میرا جواب یہ ہوگا کہ وہ اسکریننگ پروگرام میں تو انکلوڈ نہیں ہو سکتے, کیونکہ اسکریننگ پروگرام کے اندر ایج کا جو وہ ہے وہ 60 to 75 ہے. لیکن ان کے لیے میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ وہ اپنے جی پی کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. اور جی پی سے جا کے مشورہ کریں کہ ان کو وری ہے, اور ان کو یا کوئی سمٹم ایسا ہے جس کی ان کو وری ہے, یا ان کو ویسے وری ہے کہ جی کہ کیونکہ میرے کلوز ریلیٹیو تھے, ان کی ڈیتھ اس وجہ سے ہوئی, تو کہیں مجھے تو یہ نہیں ہو جائے گا. تو اس کے لیے پھر جو ان کے جی پی ہوں گے وہ ان کو اچھی طرح ایگزامن کریں گے, وہ پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کو جو ہے کسی اسپیشلسٹ کو بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. ان کی انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے میں ان کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ وہ اپنے جی پی کے پاس جا کے دکھائیں. اگر کوئی الارمنگ سمٹم نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کوئی اسپیشل اسکریننگ وغیرہ آپ نہیں کریں گے؟ ہم اس کے لیے اسپیشلسٹ اسکریننگ تو نہیں کریں گے, لیکن پھر وہی ہے کہ ہم ان کی ہسٹری لیں گے اور کتنا کلوز فیملی ریلیشن ہے. اور جیسے مسز فاروقی نے ابھی کوشچن کیا تھا اباؤٹ جینیٹیکلی, تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی اتنی کلوز فیملی میں ہے, کتنے ریلیشن میں ہے, اور کتنی ایج کے اوپر ان کی اس مطلب فادر کی اس کی ڈیتھ ہوئی, کس ینگ ایج میں ہوئی, اولڈ ایج میں ہوئی. تو اس کے حساب سے پھر ان کو دیکھیں گے کہ یہ رسک فیکٹر ان کا انکلوڈ ہوتا ہے, ان کو انڈر سرویلنس رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے, تو اس کا جواب ہوگا. لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کیا وہ اسکریننگ پروگرام میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں, تو اس کا آنسر نو ہے. ٹھیک. جی. ان کو اپنی پریشانی یا ان کی ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے ان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور ان کی وہ ضرور مدد کریں گے. ٹھیک ہے, شکریہ بہت. جی. جیسے ڈاکٹر صاحب, ناظرین ایک بار پھر آپ کو ریمائنڈ کرتے چلیں کہ ضرور ٹیلی فون کال ملائیں اور ہم سے سوال کیجئے. آج ہم بات کر رہے ہیں باؤل کینسر کے اوپر, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے اسکریننگ پروگرام کی امپورٹنس کے اوپر بھی بتایا تھا کہ باؤل کینسر کی اسکریننگ میں میں نے اپنے پیشنٹس میں دیکھا ہے کہ اکثر جو ہے لوگ جو ہے وہ باؤل اسکریننگ کینسر کی ان کو کٹ آتی ہے پوسٹ کے اندر, لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کرتے یا اگنور کر دیتے ہیں. تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ اس ایج گروپ میں 60 سے اوپر کے جو لوگ ہیں, یہ اسکریننگ پروگرام بالکل فری ہے اور ڈائریکٹلی جی پی آپ کے آرگنائز نہیں کرتے. یہ آپ کا NHS سے ڈائریکٹلی آپ کو پوسٹ میں ایک لفافہ آتا ہے, اس کٹ کے اندر یہ شامل ہوتی ہے. تو اس کٹ سے ضرور جو ہے وہ آپ پڑھ لیجئے, انسٹرکشن دیکھ لیجئے. اگر آپ کو دقت ہو تو آپ اپنی جی پی سے یا پریکٹس نرس سے بھی مدد لے سکتے ہیں, کسی اپنے عزیز سے پڑھوا لیجئے اس کو کہ اس کے اندر شامل ہونا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب امپورٹنس بہت ہی زیادہ اس چیز کے اوپر زور دے رہے تھے کہ اگر کوئی سی بھی کینسر کا
چاہے وہ بریسٹ کینسر ہو یا باؤل کینسر ہو، اگر یہ ارلی ڈائگنوز کر لیا جائے تو اس کی پروگنوسس بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اور آپ ایک مزمن مرض سے آپ بچ بھی سکتے ہیں۔ ہم چونکہ یو کے میں رہتے ہیں، یو کے اندر بہت ہی زیادہ ایڈوانس ٹریٹمنٹ اور اس کا جو ہے علاج موجود ہے، لیکن یہ جب بھی ممکن ہے کینسر کا علاج اگر بہت زیادہ ارلی ڈائگنوز ہو جائے، اگر آپ کا کینسر ابھی پھیلا نہیں ہے بلڈ کے تھرو، لمف نوڈس کے تھرو یا لیور میں یا جیسے ڈفرنٹ آرگنس کے اندر میٹاسٹاسس ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب سے بھی تھوڑے اس کے بارے میں پوچھیں گے، تو پھر اگر ارلی ہو جائے تو اس کا آپریشن بھی ہو سکتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ آئیں گے تھوڑا سا، آپ نے انویسٹیگیشن تو بتا دی تھی ہمیں کہ جیسے ایک مائکروسکوپی کر کے وہ ایک ساتھ بائپسی وغیرہ کر کے، تو تھوڑا سا آپ اس پہ بتائیے گا کہ کس طرح سے ڈائگنوسس ہوتی ہے، اور پھر ہم بات کریں گے اس کے علاج کے اوپر کہ اگر کسی کو باؤل کینسر ڈائگنوز ہو گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پھر؟ ڈاکٹر صاحب باول کینسر ڈائگنوز اگر ہو گیا ہے، ڈائگنوز تو ہسٹالوجی کے اوپر ہوتا ہے، اینڈوسکوپی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم کہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی ٹیومر ہے یا پالیپ ہے اور وہ ٹرن آؤٹ ٹو بی اے کینسر، دین اس کے بعد فردر ہم پھر اسکریننگ کریں گے۔ میں یہاں تھوڑا سا آپ کو آپ کے ناظرین کی انٹرسٹ کے لیے یہاں پہ بتاؤں کہ ہمارے NHS کے اندر جو کولوریکٹل سروسز ہیں اس میں ایک تو مطلب کولوریکٹل ٹیم میں جو انکلوڈ ہوتے ہیں جی، اس میں کولوریکٹل سرجن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ پھر کولوریکٹل نرسز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کولوریکٹل نرسز جو ہوتی ہیں ویری اسپیشلسٹ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کولوریکٹل پیشنٹس کو ڈیل کرنے میں، اور ونس پیشنٹ از ڈائگنوز ایز اے کولوریکٹل کینسر، یہ پھر ان کولوریکٹل نرسز کی لسٹ پہ آ جاتے ہیں اور ان کو اس نرس کا ٹیلی فون نمبر، اس کی تمام اویلیبلٹی، اور جب تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا ہے ایون آفٹر دی سرویلنس پروگرام تک وہ اس کے ساتھ لیز کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہ تو ایک میں آپ کو سیٹ اپ بتا رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر ڈائگنوز ہو گیا، ڈائگنوز ہونے کے بعد پھر ہم ڈیزیز کی اسٹیجنگ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈیزیز کی اسٹیجنگ کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیزیز جو ہے مطلب اس کی ٹیومر کا سائز کیا ہے، ٹیومر پھیلا تو نہیں ہے۔ عام ناظرین کی میں ایک لے مین لینگویج میں یہ بات کروں گا کہ ان کو ویسے تو اس کی بڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں جس میں مطلب یہاں پہ وہ بات کرنے کا کوئی آپ کے ناظرین کے لیے کوئی اس میں ان کو مفید معلومات نہیں ملیں گی، لیکن میں ان کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ ایک دفعہ ڈائگنوز ہونے کے بعد ہم اس کو اسٹیجنگ کرتے ہیں کہ یہ جو کینسر ہے یہ ایڈوانسڈ اسٹیج میں ہے یا یہ ابھی لمیٹڈ ہے، لوکلائزڈ ڈیزیز ہے۔ اس کو کرنے کے لیے ہم فردر ٹیسٹ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ مطلب رائٹ سائڈ آف دا کولون ہے، سگمائڈ کولون کا ہے، تو ہم اس کی CT اسکین کرتے ہیں، CT کولونوگرافی کرتے ہیں، ایبڈومن کی بھی کرتے ہیں، چیسٹ کی بھی کرتے ہیں۔ چیسٹ کی اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ پھیلا تو نہیں ہے جسم کے باقی حصوں میں، اسی طرح پورے پیٹ کی کرتے ہیں انکلوڈنگ لیور بھی کہ کہیں لیور میں تو نہیں پھیلا ہوا۔ اس کے بعد جب ہم اس کی اسٹیجنگ کر لیتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج سرجیکل ہے اور اس کا علاج سرجری پلس کیمو ریڈیو تھراپی ہے، اور کیمو ریڈیو تھراپی فرسٹ اینڈ دین سرجری، جس کو کہتے ہیں ڈاؤن گریڈنگ آف دا ٹیومر۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریکٹل کینسر از دا کامنسٹ ٹیومر ہے۔ ریکٹل کینسر کے لیے ہم ایک اور ان ایڈیشن ٹو دا ریسٹ جو میں نے ابھی ڈسکس کیا، CT اسکین اور کیمرہ ٹیسٹ اور باپسی، اس کے علاوہ ہم MRI اسکین بھی کراتے ہیں، کیونکہ CT اسکین سے ہم ریکٹل ٹیومر کی جو گریڈنگ ہے یا اس کی جو اسٹیجنگ ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، تو یہ ریڈیولوجیکل اسٹیجنگ کرنے کے لیے ہم MRI اسکین کراتے ہیں، وچ از ان ریسنٹ فیو ایئرز میں یہ ایک چینج آیا ہے جی اسٹیجنگ کا پیٹرن کا، کہ MRI اسکین ہیز بیکم اے ویری امپورٹنٹ ٹول آف اسٹیجنگ دی ریڈیولوجیکل اسٹیجنگ آف دا ٹیومر۔ پھر اس کے بعد ہم مریض کو MRI اسکین کے لیے بھیجتے ہیں، اور اس کو کرنے کے بعد پھر ہماری ایک MDT کہلاتی ہے، ملٹی ڈسپلینری ٹیم بیٹھتی ہے، یہ ہماری ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں۔ اس میٹنگ کے اندر ہم ان پورے ہفتے کے جو مریض ہیں ان کو ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر، اور پھر اس ملٹی ڈسپلینری ٹیم کے اندر سرجن ہوتا ہے، اس کے اندر ریڈیولوجسٹ ہوتے ہیں جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں CT اسکین اور MRI اسکین کے، اور اس کے ساتھ پھر جو آنکولوجسٹ جس کو کہتے ہیں جو کینسر کو میڈیکلی ٹریٹ کرتے ہیں اور دوائیوں سے ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو ہم آنکولوجسٹ کہتے ہیں، جو ریڈیو تھراپی بھی دیتے ہیں اور کیمو تھراپی بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کی یہ تینوں ایکسپرٹس جو ہیں یہ لوگ بیٹھتے ہیں
اس کے اوپر پھر ان لوگوں کی فلمیں دیکھی جاتی ہیں, سی ٹی اسکینرز دیکھے جاتے ہیں, ان کی ہسٹالوجی, پھر ہسٹالوجسٹ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے جس کو پیتھولوجسٹ ہم کہتے ہیں, وہ بھی ایکسپرٹ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پھر ہسٹالوجی رپورٹ بھی ہوتی ہے, ایکس ریز بھی ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ پھر آنکولوجسٹ بھی ہوتا ہے, سرجن بھی بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے کہ یہ مریض کو کیا بینیفٹ ہوگا. پہلے اس کو کیمو ریڈیو تھراپی دینی ہے, اس کو ڈاؤن اسٹیجنگ کرنا ہے ٹیومر کو, اور اس کو اسٹریٹ اوے ہم نے سرجری کرنی ہے, اور سرجری کرنے کے بعد پھر اس کا فالو اپ کرنا ہے, اور پھر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے کہ اس کی فردر فالو اپ کیسے کریں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پروگرام کے بالکل آخر چند منٹ باقی بچے ہیں, تو میں ٹریٹمنٹ کے اوپر آپ سے پوچھ رہا تھا کہ اس میں آپ بالکل بریفلی تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ آپریشن کرتے ہیں اور ریڈیو اور کیمو تھراپی, اس کے اوپر ذرا سی روشنی ڈال کے, اور پھر ہمارے ناظرین کے لیے میسیج دیجیے گا کہ آپ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, یہ سارے جو ٹریٹمنٹ ہیں مریض کو بہتر, ان کی اچھی ان کی صحت کو کرنے کے لیے سارے ہوتے ہیں. بعض لوگ گھبراتے ہیں یا فکر کرتے ہیں کہ ان ٹریٹمنٹ سے ان کا کیا ہوگا. میں آپ کے مریض کی, آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے یہ عرض کروں کہ اس ماڈرن ٹریٹمنٹ کے اندر 1970 سے لے کے اب تک پہلے جو کینسر ڈائگنوس ہوتے تھے, باول کینسر, اس میں 5 ایئرس کی جو سروائیول ریٹ ہوتا تھا اس میں 20% ہوتا تھا. لیکن اب ریسنٹ جو لٹریچر میں اس میں ریسرچ ہوئی ہے, اس میں 50% امپرومنٹ آئی ہے ان نیو ٹیکنالوجیز اور ان اس کی جو ماڈرن جو ٹریٹمنٹ کی ایڈوانسمنٹ کی. تو اس اے ویری ہیوج ڈفرینس ان دی پروگنوسس جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مریضوں کو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے. بہت انکریجنگ بات ہے ڈاکٹر صاحب, نہیں بڑا اچھا آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بتایا کہ بہت ہی انکریجنگ ہے, کیونکہ کینسر کا تو نام ہی بڑا جو ہے وہ بڑا خوفناک اور فرائٹنگ ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. لوگوں کینسر کا نام سن کے ڈر جاتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ایڈوانس ان ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اگر ارلی ڈائگنوسس, یہ وہ امپورٹنٹ فیکٹر ہیں جس سے آپ بالکل بچ سکتے ہیں. جی, اور اس کے ساتھ میں پھر اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز کروں گا اسکریننگ پروگرام کے اوپر. میں اپنے آپ کے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسکریننگ پروگرام میں باول اسکریننگ پروگرام میں ہمیشہ حصہ لیں. اگر ان کے گھر پہ کٹ آتی ہے اس کو پراپرلی یوز کریں. اگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی بھی اپنے جی پی کے پاس چلے جائیں, وہاں پہ نرسز ہوتی ہیں, وہ ان کو ایکسپلین کر سکتی ہیں, لیکن اس کو بن میں تھرو نہیں کریں, اس کا استعمال کریں. وہ اس سے بہت بینیفیشیل ہے وہ, اور اس سے جو بیماری ہے وہ بہت ہی ارلی سٹیج میں اس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے میں دوبارہ آپ کے ناظرین کی معلومات کے لیے عرض کروں گا, اگر ان کو کسی قسم کا فردر کوسچن ہے جو ہم اس کا آنسر یہاں نہیں کر سکے, تو ان کی ہیلپ لائن ہے باول اسکریننگ کی, NHS کی جو ہیلپ لائن ہے, اس کا فری ٹیلی فون نمبر ہے 0800 707 6060 0800 707 6060. اس نمبر پہ فون کریں. اگر آپ کو کٹ نہیں ملی یا آپ ڈیو ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اسکریننگ پروگرام ہے یہ 60 سال سے 75 سال کی درمیان کی عمر کے لوگوں کے لیے ہے, اور اگر کسی کو بھی کسی وجہ سے وہ کٹ نہیں ملی ہے اس عمر کے لوگوں کے لیے, تو وہ اس نمبر پہ کال کر کے اس کے لیے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے فردر کویسچن بھی اگر ہیں اس کی بھی جواب دیے جا سکتے ہیں. شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے, اور آپ نے بہت انتہائی مفید معلومات سے ہمارے جو ہے وہ ناظرین کو بتایا. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں بس یہ سوال آپ سے پوچھ کے کہ جی ہمارے میسیج جو ہے کہ جو تمام ہمارے ناظرین ہیں کون سی ایسی احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کہ جس سے چاہے باؤل کینسر ہو یا اس کے علاوہ اور دوسرے جو بھی کینسر ہیں ان سے وہ بچ سکیں. ڈاکٹر صاحب ایک جنرل جو آپ کا لائف اسٹائل جنرل ایڈوائز یہ ہوگی کہ 2 چیزوں کے اوپر بڑا ان کو توجہ دینی چاہیے. ایک تو ڈائٹ ہے اور دوسرا اپنا لائف اسٹائل ہے. کیونکہ ریسرچ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جیسے آپ اگر موٹاپا جو ہے یہ ایک رسک فیکٹر ہے کسی بھی قسم کے کینسر کے لیے, تو اس کے لیے فزیکل ایکسرسائز ویری امپورٹنٹ ہے کہ وہ کی جائے. اس کے علاوہ دوسرے رسک فیکٹر میں یہ ہے کہ ریڈ میٹ جو ہے, اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ ریڈ میٹ کین آلسو از ون آف دا رسک فیکٹر. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو نان اسٹارچی فوڈ ہیں اس کو جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے, اور جو پلسز ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر صاحب جو لوگ انڈر ایکٹیو رہتے ہیں, کھایا اور پھر لیٹ گئے,
اور اس کے بعد ایکسرسائز نہیں کی، یہ سارے فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. اپنے وزن کا خیال رکھیں اور ریگولر ایکسرسائز کریں، اپنی ڈائٹ کے اوپر توجہ دیں اور اپنا لائف اسٹائل کو جو ہے اس طرح اس کریں. تو وہ شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت انتہائی مشکور ہیں کہ آپ اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انتہائی مفید معلومات سے ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ آپ نے پرووائڈ کی. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے جو ہے ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے پھر آپ سے انشاءاللہ اجازت لیں گے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. آج ہم نے بہت ہی امپورٹنٹ اور کامن کینسر کے اوپر بات کی تھی کہ باؤل کینسر کیا ہوتا ہے، اس کے کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا. میں جنرل ایڈوائز آپ کو یہی دوں گا، جن چیزوں کا جو ڈاکٹر صاحب کا جو میسیج کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، کہ خاص طور سے آپ کس طرح کسی بھی موذی کینسر سے، اگر آپ لائف اسٹائل جو ہے وہ ہر بیماری سے بچانے کے لیے آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اپنا ہیلدی لائف اسٹائل اپنائیے، سبزیاں اور فروٹ زیادہ کھائیے، لو فیٹ ڈائٹ کھائیے، گوشت کا استعمال بہت زیادہ مت کریں، ریگولر ایکسرسائز کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں. ہمارے کمیونٹی میں تو خیر شراب نوشی کا یا الکوہل کا استعمال بہت کم ہے، لیکن جو اور کمیونٹیز میں وہ بہت زیادہ ہے. یہ وہ سارے رسک فیکٹرز ہیں، اگر آپ بہت زیادہ استعمال کریں تو آپ کو بے شمار دل کی بیماری یا کینسر کی بیماریوں سے آپ بچ سکتے ہیں. اب رمضان کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے. میں آخر میں ناظرین سے ایک بار پھر گزارش کروں گا کہ اس رمضان کے مبارک میں سب تمام ناظرین کو اور سامعین کو ہماری طرف سے، ہدایت اسٹوڈیو کی طرف سے، ڈاکٹر سرفراز خان کی طرف سے آپ کو جو ہے رمضان کریم مبارک ہو. اور اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ مجھے خاص طور سے ضرور، اور ڈاکٹر صاحب کو ضرور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اور خصوصی جو آپ پرے کریں گے اس میں ہمیں ضرور شامل رکھیے گا. تو اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ یہیں ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے ہم بات کریں گے ڈائبٹیز اور رمضان کے اوپر. ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے دوست جو ڈائبٹیز کے اسپیشلسٹ ہیں اور اسپیشل انٹرسٹ ہے، اب ان کو بتائیں گے کہ رمضان کے اندر جو لوگ ڈائبٹیز ہیں وہ روزہ رکھیں گے، اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے یا دواؤں میں کیا تبدیلی کرنی چاہیے یا ان کو کیا خطرات ہو سکتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر یہیں ملاقات ہوگی. اگلے ہفتے ہمارے پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا تبدیل ہوگا، چونکہ رمضان کی وجہ سے پروگرام میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو اگلے ہفتے ہمارا پروگرام 3 بجے کی بجائے 4 بجے ہوگا. تو 4 بجے اگلے ہفتے سیٹرڈے کو 4 بجے پھر یہیں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.